السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل زندگی، تخلیق، اولاد، ہدایت، قربانی اور انسانیت کا پہلا سبق۔ جب زمین و آسمان نہ تھے، جب وقت کا وجود نہ تھا، اللہ رب العزت نے ایک ارادہ فرمایا اور مٹی سے ایک خاص پیکر تخلیق کیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، انسانیت کے باپ، اللہ کے نبی اور زمین کے پہلے خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے تکبر کیا اور وہ لعین ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی۔ وہاں سب کچھ تھا سوائے ایک درخت کے، جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ ابلیس نے وسوسہ ڈالا اور حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے درخت سے چکھ لیا۔ یہ انسان کی پہلی لغزش تھی، مگر اللہ غفور الرحیم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اور وہ مشہور دعا مانگی جو آج بھی ہم مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن زمین پر اتار دیا، اور یوں انسانیت کا سفر جنت سے زمین تک آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر زندگی شروع کی۔ وہ نہ صرف انسان کے باپ تھے بلکہ پہلے نبی بھی۔ اللہ نے ان پر ہدایت نازل فرمائی اور انہوں نے اپنی اولاد کو ایمان، نیکی، سچائی اور صبر کی تعلیم دی۔ انہوں نے دنیا کو سکھایا کہ انسان خطا کار ہو سکتا ہے، لیکن توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے کئی بچے ہوئے۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اللہ کے حکم کے مطابق ایک حمل کے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی سے کی جاتی۔ یہ اس وقت کا خاص قانون تھا تاکہ نسل انسانی بڑھ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل انسانیت کی تاریخ میں پہلا بڑا امتحان بنے۔ جب ان کی شادیوں کا وقت آیا تو قابیل نے حسد کیا۔ اللہ نے حکم دیا دونوں قربانی دیں۔ حابیل نے خلوص سے قربانی کی، ایک عمدہ جانور۔ قابیل نے بے دلی سے کچھ اناج۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی، قابیل کی نہیں، اور پھر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا کا پہلا قتل، پہلا ظلم اور پہلا خون۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ پھر اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا تو اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ خسارے والوں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کوا بھیجا تاکہ قابیل کو دکھایا جائے کہ مردے کو کیسے دفن کرتے ہیں، اور انسان نے پہلی بار موت، کفن اور قبر دیکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 سال کی عمر پائی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دنیا کو بڑھتے، پھیلتے اور آزمائشوں میں مبتلا ہوتے دیکھا۔
اور آخر کار اللہ کا بلاوا آ گیا، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ایک ایسا سبق دے گئے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ انسان کے پہلے نبی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ توبہ دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا ہے۔ حسد انسان کو تباہ کرتا ہے اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پر چلنے والا بنا، ہمیں ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھ، اور ہمیں بھی ان کے جیسا صبر، شکر گزار اور توبہ کرنے والا، فرما بردار، تابع دار اور اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہدایت کی کرنیں آپ تک روشنی کا سفر۔